القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحیم۔ البحث الثانی فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بحث سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں۔ ہم نے شروع کتاب میں پڑھا تھا کہ اصول شرع کل 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ ان میں سے پہلی اصل یعنی کتاب اللہ کو ہم نے ما لہ و علیہ کے ساتھ پڑھ لیا۔ شریعت کے اندر جو دوسرا اصل ہے وہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی بحث کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے سنت کی لغوی تعریف کی ہے۔ کہہ رہے ہیں السنت لغتاً الطریقۃ۔ سنت کے لغوی معنی آتے ہیں راستے کے۔ وسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ينسب الیہ من قول او فعل او تقریر۔ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ اقوال یا وہ افعال یا وہ تقریرات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ اقوال تو آپ جانتے ہی ہیں، جیسے حدیث ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ ہو گیا قول رسول۔ فعل رسول سے متعلق بھی حدیث آتی ہے، بہت سارے حدیثیں ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتۃ قوم فبال قائم۔ حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پر آئے اور وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس لیے کہ آس پاس گندگی پڑی ہوئی تھی، بیٹھ کے پیشاب کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو یہ ہے حدیث فعلی۔ اور تیسری چیز ہے تقریر۔ تقریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہ فرمائی ہو بلکہ خاموشی اختیار کی ہو۔ جیسے ایک حدیث ہے کنا نازل والقرآن ینزل، کہ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ عزل کیا کرتے تھے اور قرآن کریم کا نزول جاری تھا، تو اگر یہ شرعاً ممنوع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نکیر فرماتے۔ تو 3 چیزیں ہیں اور جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شامل ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں والمراد بالسنت ہا ہنا ما هو شامل لاقوال الصحابہ وافعالهم ایضا۔ اصول فقہ کے اندر سنت سے مراد وہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کے اقوال اور ان کے افعال بھی اس کے اندر شامل ہے۔ سنت کا لفظ عام ہے، خاص قول نبی، فعل نبی اور تقریر نبی پر ہی اس کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قول صحابہ اور فعل صحابہ پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ والمراد بسنت ہا ہونا، اور یہاں سنت سے مراد ما ہوا شامل لاقوال الصحابہ وافعالهم ایضا، وہ ہے جو صحابہ کے اقوال اور ان کے افعال کو بھی شامل ہو۔ آگے کہہ رہے ہیں والاقسام العشرون التي سبق ذکرها فی بحث کتاب اللہ تعالی ثابتۃ فی السنت ایضا، کہ جو 20 اقسام جن کا ذکر کتاب اللہ کے بحث میں ہوا تھا وہ
سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ثابت ہے۔ جس طرح کتاب اللہ کی 20 اقسام کیے گئے تھے، یعنی کل ملا کے 20 قسمیں ہوئی تھی، ٹھیک اسی طرح سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی 20 قسمیں نکلیں گی۔ کہہ رہے وَهَذَا الْبَابُ لِبَيَانِ مَا تَخْتَصُّ بِهِ السُّنَنُ، کہہ رہے کہ یہ باب ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے ہے جو سنت کے ساتھ خاص ہیں۔ آئے کہہ رہے ہیں کہ وَعَلَمْ أَنَّ خَبَرَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَنزِلِ الْكِتَابِ فِي حَقِّ لُزُومِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ، کہہ رہے کہ جان لیجئے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب اللہ کے درجے میں ہے، علم اور اس پر عمل کے حق میں۔ فَإِنَّ مَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس لیے کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی ہے۔ إِلَّا أَنَّ الشُّبْهَةَ فِي بَابِ الْخَبَرِ فِي ثُبُوتِهِ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واتصال بِهِ، کہہ رہے لیکن شبہ حدیث کے باب میں، سنت کے باب میں اس طور پر ہوتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سنت، وہ حدیث، وہ خبر ثابت ہے یا ثابت نہیں، وہ اتصال بھی، اور اسی طرح اس کا اتصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یا نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کتاب اللہ قابل عمل ہے، حجت ہے علم اور عمل کے سلسلے میں، اسی طرح سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھیک اسی طرح، اسی کے برابر قابل عمل، حجت ہے علم اور عمل کے سلسلے میں۔ بس یہ ہے کہ جو اس میں جو فرق ہوتا ہے کہ یہ خبر احاد ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ حدیث متواتر ہے، یہ اس طور پر ہوتا ہے کہ جن واسطوں سے، جن سندوں سے ہم تک وہ حدیث پہنچی ہے تو اس میں اس کے پہنچانے والوں میں کچھ کمی ہوتی ہے، تو اس سے شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا اتصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یا نہیں۔ اس اعتبار سے حدیث ضعیف ہوتی ہے اور حدیث کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ اقسام السنتی، سنت کی قسمیں، کہہ رہا ہے کہ فالسنت باعتبار کیفیت الاتصال بنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ثلاثت اقسام، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک متصل ہونے کی کیفیت کے اعتبار سے 3 قسموں پر ہے۔ تو یہاں سے حدیث یا سنت کی تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ بات جان لیجئے کہ جتنے بھی احادیث ہیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی، جیسے مشہور 6 کتابیں ہیں جن میں صرف فہرست بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، تو ان ائمہ حدیث نے جب یہ کتابیں لکھی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کے واسطے سے، راویوں کے واسطے سے پہنچی ہے۔ اب مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام بخاری تک روایت کرنے والے 5 راوی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک راوی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تو وہ حدیث یعنی ضعیف درجے کی ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے حدیث کی قسمیں ہیں، اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ فسنت باعتبار کیفیت الاتصال بنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی 3 اقسام، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک متصل ہونے کی کیفیت کے اعتبار سے 3 قسموں پر ہے۔ نمبر 1 ہے متواتر۔ المتواتر وهو ما رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم توافقهم على الكذب، متواتر کہتے ہیں اس حدیث کو جس کو دور صحابہ سے لے کر ہم تک، ما رواہ قوم اتنے لوگوں نے جس حدیث کو روایت کیا ہو، لا یحصى عددهم جن کی تعداد کو شمار نہیں کیا سکتا ہے، ولا یتوهم توافقهم على الكذب اور ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہ ہو۔ تو دور صحابہ سے لے کر ہم تک بے شمار لوگوں نے روایت کیا ہو، اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو، تو اس کو حدیث
متواتر کہا جاتا ہے۔ کَنَقْلِ القرآن والصلوات الخمس، جیسے کہ قرآن اور 5 نمازیں ہیں۔ تو جو قرآن آج ہمارے سامنے موجود ہے وہ تواتر کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے کہ ان کو شمار نہیں کیا سکتا، اور ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں دن و رات میں، اس کو بھی اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہیں۔ کہہ رہے اس کا حکم کیا ہے؟ کہہ رہے حکمہ یوجب علم الیقین کالعیان علما ضروریا ویکون ردہ کفرا۔ خبر متواتر سے علم یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اس سے جو علم یقینی حاصل ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے مشاہدہ، جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ حکمہ یوجب علم الیقین کالعیان علما ضروریا، اور اس سے جو علم ہوگا حاصل ہوگا علم بدیہی ہوگا۔ علم بدیہی کسے کہتے ہیں؟ علم بدیہی وہ علم ہے جو غور و فکر اور مقدمات ملا کر حاصل نہ کیا گیا ہو، خود بخود یقین حاصل ہو گیا ہو۔ جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج کو دیکھتے ہی ہمیں اس کا علم یقین حاصل ہو جاتا ہے، مقدمات کو ترتیب نہیں دینا پڑتا ہے۔ تو خبر متواتر سے جو علم ہوگا یوجب علم الیقین، اس سے علم یقینی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کالعیانی مشاہدے کی طرح، علما ضروریا، اور یہ علم ہے علم بدیہی، ویکون ردہ کفرا، اور اس کا انکار کرنے والا کافر مان جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری قسم مشہور ہوا ما کان من الاحاد فی الاصل ثم انتشر فی القرن الثانی۔ کہہ رہے کہ خبر مشہور کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے کہ شروع کے اندر یعنی دور صحابہ میں وہ احاد میں سے ہو، ایک راوی نے روایت کیا ہو، مثال کے طور پر ایک صحابی نے روایت کی ہو یا 2 صحابی نے روایت کی ہو۔ ثم انتشر فی القرن الثانی، اور دوسرے دور کے اندر وہ حدیث مشہور ہو گیا ہو، حتی نقلہ قوم لا یتوہم توافق مع الکذب، یہاں تک کہ اس کو اتنی لوگوں نے نقل کیا ہو، روایت کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہیں ہے۔ وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ، اور امت محمدیہ نے اس کو بڑھ کر لیا ہو، یعنی اس پر عمل کیا ہو، اور وہ امت کے اندر رائج ہوگا۔ کہ حدیث المسح علی الخفین، جیسے کہ خفین پر مسح کرنے والی حدیث، دور صحابہ میں اس کو 1 یا 2 صحابی نے روایت کیا تھا، بعد میں جو ہے مشہور ہو، یہاں تک کہ اس کے اتنے لوگوں نے نقل کیا کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہے، اور امت میں اس کو تلقی بالقبول حاصل ہوا۔ حکمہ یوجب علما طمانینۃ ویکون ردہ بدعۃ۔ کہہ رہا ہے کہ خبر مشہور سے اطمینان بخش علم حاصل ہوتا ہے، اور اس کا انکار گمراہی ہے۔ تیسری قسم ہے خبر الواحد، خبر واحد، وما یرویہ الواحد او الاثنان فصاعدا۔ کہہ رہا ہے جس کو 1 یا 2 راویوں نے، یا 1 یا 2 راوی کے علاوہ 3 راوی نے مثال کے طور پر روایت کیا ہو، لیکن اتنے لوگوں نے روایت نہ کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہ ہو۔ کہ اکثر الاحادیث، جیسے کہ اکثر حدیثیں جو ہیں وہ خبر واحد ہی ہیں۔ ولا عبرۃ للعدد اذا لم تبلغ حد الشہرۃ، کہ تعداد کا کوئی اعتبار نہیں جب تک حد شہرت تک پہنچے، یعنی مثال کے طور پر 50 لوگوں نے روایت کیا ہو تو کیا وہ خبر واحد سے خبر واحد یعنی خبر مشہور میں تبدیل ہو جائے؟ کہ نہیں، اتنی لوگوں کا روایت کرنا ضروری ہے کہ جس سے یعنی خبر مشہور کے اندر جو شرط ہے کہ اس اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ اس کا ان کا جھوٹ پہ اتفاق کرنا ممکن نہ ہو۔ حکمہ یوجب عمل دون علم الیقین، کہہ رہا ہے کہ خبر واحد کا حکم یہ ہے کہ وہ اس پہ عمل کرنا واجب ہے، دون علم الیقین، مگر وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اس پہ عمل کیا جائے گا مگر اس سے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا ہے، چنانچہ اس سے کسی عقیدے کا ثبوت نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آگے شروط الراوی، راوی کی شرطیں ہیں۔ کہنا وَيَكُونُ الْخَبْرُ حُجَّةً بِالشَّرَائِطِ فِي الرَّاوِي وَهِيَ أَرْبَعَةٌ۔ کہہ رہے کہ خبر واحد اس وقت حجت ہے، یعنی اس پر عمل کرنا اس وقت واجب ہے جب تمام راویوں کے اندر شرطیں پائی جائے۔
وہی اربتن اور 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے عقل. وہ نور یدرک به ما لا یدرکہ الحواس. عقل ایک ایسی روشنی ہے جس کے ذریعے ان باتوں کا ادراک کیا جاتا ہے جن کا ادراک حواس نہیں کر سکتے ہیں. والشرط الکامل منہ وہو عقل البالغ. کہہ رہے ہیں کہ حدیث کی حجیت کے لیے کامل عقل شرط ہے. اور کامل عقل کیا ہے؟ بالغ آدمی، بالغ راوی کی عقل. یعنی اگر کوئی بچہ روایت کرے تو اس کی روایت سے وہ حدیث قابل حجت نہیں ہوگی. دوسری شرط ہے الضبط وهو سماع الكلام حق السماع وفهمه بمعناه الذي أريد به وحفظه والثبات عليه ومراقبته بمذاكرته. دوسری شرط ہے ضبط. ضبط کے لوگ مانتے ہیں نگہبانی کے، حفاظت کے. اور ضبط کا مطلب کہہ رہے ہیں کہ کلام کو اچھی طرح سننا ہے اور اس کے ان معنی کو سمجھنا ہے جو اس سے مراد لیے گئے ہیں، اس کو یاد کرنا ہے، اس کو پکا کرنا ہے، پھر تکرار کے ذریعے اس کی نگہبانی کرنا ہے. تو یہ 2 شرطیں ہو گئی. تیسری شرط ہے عدالت. وہی الاستقامت فی الدین. عدالت کہتے ہیں دین میں استقامت، دین میں استقامت کا نام عدالت ہے. والمعتبر کمالها، اور حجیت حدیث کے سلسلے میں کامل عدالت معتبر ہے. حتی اذا ارتکب کبیرۃ او اصر علی صغیرۃ سقطت عدالتہ. کہ ایک آدمی ہے اور مثال کے طور پر اس نے جو ہے 30 سال تک وہ بالکل جو ہے پاک و صاف رہا، پھر اس کے بعد اس نے گناہ کا ارتکاب کر لیا، کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب، مثال کے طور پر چوری کر لیا یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا رہا تو پھر اس کی عدالت ختم ہو جائے گی. چوتھی اور آخری شرط ہے اسلام. اسلام کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ تصدیق والاقرار باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا تصدیق اور اس کا اقرار کرنا ہے. فلا يقبل خبر الصبی والمعتوہ. لہذا بچے کی اسی طرح کم عقل کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. اسی طرح والذی شدد غفلتہ والفاسق والکافر. اسی طرح اس شخص کی روایت جس میں حدیث کے ضبط کی طرف سے بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہو، اسی طرح فاسق کی روایت، کافر کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. کہہ رہے ہیں وَيُقْبَلُ خَبْرُ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالْعَامَةِ لِوُجُودِ الشَّرَائِطِ. کہہ رہے ہیں کہ عورت کی اور اسی طرح غلام اور نابینا کی روایت کو قبول کیا جائے گا جبکہ ان میں دیگر شرطیں پائی جائیں. اب یہاں سے راوی کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں کہ ثم راوی فی الاصل قسمان. پھر اصل میں یعنی صحابہ کے دور میں حدیث کے راوی کی 2 قسم ہیں. 2 قسم کے راوی تھے دور صحابہ کے اندر. پہلا معروف بالعلم والاجتہاد کالخلفاء الاربعۃ والعبادلۃ رضی اللہ عنہم. پہلے قسم کے وہ راوی تھے جو علم و اجتہاد میں شہرت یافتہ تھے، جیسے خلفاء راشدین ہیں اور عبادلہ اربعہ. عبادلہ کہتے ہیں یعنی عبدال کی جمع ہے، عبداللہ کی جمع کر لیجیے. 4 عبداللہ اس زمانے کے اندر تھے. پہلے نمبر پر عبداللہ بن مسعود، دوسرے نمبر پر عبداللہ بن عمر، تیسرے نمبر پر عبداللہ بن عباس اور چوتھے اور آخری عبداللہ بن عمرو بن عاص. بعض لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. تو یہ 4 ہیں. عبادلہ جب عبادلہ کہا جاتا ہے، عبادلہ اربعہ تو ان سے ہی مراد ہوتے ہیں. تو یہ اس زمانے کے اندر ہے، دور صحابہ کے اندر علم و اجتہاد میں جو ہے معروف شہور تھی. کہہ رہے ہیں حکمہ العمل بروایتہم اولی من العمل بالقیاس. کہہ رہے ہیں کہ ان حضرات کی روایت پر عمل کرنا قیاس پر عمل کرنے سے بہتر ہے. نمبر 2 ہے معروف بالحفظ والعدالت. وہ راوی جو یادداشت اور عدالت میں شہرت یافتہ تھے، کہ ابی ہریرہ و انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو یہ جو راوی تھے یعنی ان لوگوں سے خاص طور پر ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ حدیثیں منقول ہیں، مروی ہیں. اور یہ اس طرح کے جو صحابہ تھے، راوی تھے اس زمانے میں، وہ یادداشت اور تعدد کے سلسلے میں شہرت یافتہ تھے. کہہ رہے حکمہ ان وافق حدیثہ القیاس یعمل بہ وان خالفہ لا یترک الا لضرورت. ان کی روایت کیا حکم ہے؟ کہہ رہے کہ اگر ان حضرات کی روایت قیاس سے مراد اجتہاد ہے، اجتہاد کے موافق ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا. وان خالفہ لا یترک الا لضرورت. کہہ رہے ہیں کہ اور اگر قیاس کے خلاف ہو تو بھی بے ضرورت نہیں چھوڑا جائے گا.